الحمد لله الذي هدانا السبع الطريق وجعلنا التوفيق خير رفيق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد. أرسله مبشرا أرسله ممجدا. صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. حمدا كثيرا طيبا لله واحد القهار. تعظيما تكريما لنبي أحمد المختار. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. پڑھیے بابا سے بلند درود شریف. اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا محمد بارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجمہ کنز الایمان. بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر. شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر. اس میں فرشتے جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے. وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک. یعنی قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی رات میں نزول فرمایا اتارا. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ نے خود اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھا ہے. یعنی عظمت و بزرگی بلندی والی رات. کیونکہ اس رات میں عظمت والے رب تعالیٰ کا عظمت والا کلام قرآن مجید اللہ کے عظمت والے رسول اللہ پر نازل ہوا. اور یہ امت بھی بڑی عظمت والی ہوگی جس نے عظمت والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت والے قرآن مجید سے محبت کیا اور ان کے فرمان پر عمل کیا. قرآن مجید نے خود ہی اس رات کی قدر و منزلت اور عظمت و بزرگی کے بارے میں بیان فرمایا. یہ رات کتنی عظمت و برکت والی ہے کہ اس رات کی عبادت کا ثواب عبادت کرنے والوں کو 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 ماہ سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اس رات میں عبادت توبہ استغفار دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ثواب اور نیکی اور عزت و عظمت برکت و رحمت عطا فرماتا ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت محنت سے نصیب نہیں ہوتا. حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ نے سورہ قدر کی شان نزول اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ہمارے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور پچھلی امت کی عمروں میں موازنہ کیا تو معلوم ہوا پہلی امت کی عمر زیادہ اور طویل تھی اور میری امت کی عمر بہت مختصر اور چھوٹی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں خیال آیا کہ پہلی امت کی عمر زیادہ تھی تو ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوگی اور میری امت کی عمر کم ہے تو نیکیاں بھی کم ہوگی. گویا میری امت کی نیکی پہلی امت کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی. اس لیے ان کی عمریں زیادہ ہے تو نیکی بھی زیادہ ہوگی. بس اس خیال امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا اور چہرے انور سے رنج و غم کے آثار نمودار ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ میرا پیارا حبیب امت کا طبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے غم میں رغزیدہ اور کبیدہ خاطر رہے. اس لیے سورہ قدر کو نازل فرمایا. اس لیے اللہ نے قرآن میں
سورہ قدر کا نزول فرمایا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. پارہ 30 رکوع 22 کے اندر میں بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر تم نے کیا جانا کیا ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے. ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کا مقام بڑا اعلیٰ رکھا ہے. انسان اپنی ساری زندگی میں عبادت کر کر کے وہ مقام نہیں پا سکتا ہے, لیکن شب قدر کی ایک ایسی رات ہے جو اس میں رات جگ کر کے عبادت الہی ذکر و اشکار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو اور بلند ہو سکتا ہے. قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل ہوا اور 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جو ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں تاکہ شب قدر میں عبادت کرنے والوں کو فرشتے خیر و برکت سے نوازے اور عبادت کرنے والے بندوں پر سلام بھیجے. اور حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ شب قدر میں عبادت کرنے والے بندوں کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں. اور یہ برکت و رحمت کا سلسلہ اس رات شام سے صبح تک جاری رہتی ہے. یعنی یہ سلسلہ اس رات کہ شام سے لے کر صبح تک جاری رہتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو بخش دیتا ہے, خطاکار عصیاں گزار بندوں کو بخش دیتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہمارے آقا کریم آفتاب نبوت مہتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے یعنی شب قدر کی رات آتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور ہر اس شخص پر جو کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں. یعنی اس شخص کے لیے رحمت کی دعا فرماتے ہیں, مغفرت کی دعا فرماتے ہیں. مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 182 اور بہقی کے اندر میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی. بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 270, مسلم شریف کے اندر میں یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں ہمارے آقا کریم ماہ نبوت آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یعنی اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا کریم ہے, رحیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات کوئی بندہ رب کی عبادت میں ریاضت میں ذکر و اشکار میں مشغول رہے, عبادت الہی میں مشغول رہے, اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا, بخش دیتا. کتنا بڑا کریم اور رحیم ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ الترغیب والترہیب کنز العمال جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 268 کے اندر میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر کی رات آتی ہے, شب قدر آتی ہے تو اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام یعنی حضرت جبریل امین 1000 ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے. حضرت جبریل امین ایک سبز جھنڈا لے کر, ہرے رنگ کا جھنڈا لے کر فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں. اور اس سبز جھنڈے کو کعبہ معظم
سما پر نصب فرماتے گاڑ دیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف شب قدر میں کھولتے ہیں، اور وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پہلا بازو مشرق میں، دوسرا بازو مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جو کوئی مسلمان آج کی رات قیام کرے یا نماز پڑھے یا ذکر و اذکار کرے یا پھر یاد الہی میں مشغول رہے، اے فرشتے، حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں سے کہہ رہے ہیں جو مسلمان رات میں قیام کرے یا نماز پڑھے یا ذکر الہی میں مشغول رہے، اے فرشتوں اس شخص پر سلام اور مصافحہ کرو، یعنی اس شخص سے سلام اور مصافحہ کرو اور اس کی دعا پر آمین کہو۔ وہ صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، یعنی صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کو واپس چلنے کا حکم فرماتے ہیں، تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے سردار حضرت جبریل، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے معاملات کے بارے میں کیا کیا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنی خاص نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا۔ حضرات صحابہ کرام، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، یعنی برابر شراب پیتا ہے، دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا، چوتھا وہ شخص جو آپس میں بغض اور گناہ رکھتا ہے۔ حوالہ ترغیب و ترہیب کنز العمال جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 268 کے اندر میں۔ کتنا بڑا اس بندے پر اللہ کا غضب ہے کہ بندہ اس رات میں یہ 4 شخص نہیں بخشا جا سکتا۔ جو بندہ شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو، تیسرا وہ جو رشتہ کو منقطع کرنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو آپس میں بغض اور گناہ رکھتا ہو۔ ایسے 4 شخص کو اللہ تعالیٰ شب قدر کی رات میں معاف نہیں فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو نہیں بخشتا ہے۔ ایک روایت میں نقل کیا گیا ہے کہ شب قدر میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی برکت و رحمت سے محروم ہیں وہ لوگ 9 قسم کے ہیں۔ جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، دوسرا جو لوگ خون ناحق کرتے ہیں، تیسرا رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والے، چوتھا قبرستان میں جا کر ہنسنے والے، پانچواں اس کی بات اس کو اور اس کی بات اس کو کرنے والے اور لڑانے والے، چھٹی دینی استاد کو تکلیف دینے والے، ساتویں بات یہ ہے کہ نماز میں سستی کرنے والے، آٹھویں 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی کے طرف کینہ رکھنے والے، نوواں بے غسل رہنے والے، جو ناپاک برابر رہتا ہے، بے غسل رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی رات میں شب قدر کی رات میں رحمت و برکت سے محروم رکھتا ہے۔ ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 119 کے اندر میں یہ حدیث پاک کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ جب رمضان شریف کا مہینہ آیا تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات یعنی شب قدر کی رات ہے، ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی شب قدر ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا گویا تمام بھلائی سے محروم رہا اور
اس کی یعنی شب قدر کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا، گویا تمام بھلائی سے محروم رہا اور اس کی یعنی شب قدر کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا، مگر وہ شخص جو حقیقت میں محروم ہے۔ کیا مطلب یہی کہ ایسی افضل رات میں مومنوں کو، ایمان والوں کو ذکر و اذکار میں گزارنی چاہیے، اور عبادت الہی میں، ریاضت الہی میں، ذکر و اذکار میں پوری رات کو گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی یعنی ایک رات ہزار مہینوں سے افضل قرار دیا، ہزار مہینوں سے افضل قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس طریقے سے فضل فرماتا ہے، رحم و کرم فرماتا ہے، رحمت و برکات کا نزول فرماتا ہے، پر بندہ رب کے دین اور رسول اللہ کی شریعت کو سمجھے تب، رب تبارک و تعالیٰ کی فرائض کو ادا کرے تب۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ کے ولی حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی بزم محبت میں بیان فرمایا، یعنی سارے صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کے رسول بھی بیٹھے تھے۔ یہ واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت متقی اور پرہیزگار، عبادت گزار اللہ تعالیٰ کا ولی تھا، جس کا نام شمعون تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 مہینے اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام کرتے، دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے اور دن کو روزہ رکھتے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں کی ذرا سی حرکت سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار و مشرکین نے جب دیکھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہمارا کوئی بھی حربہ نہیں چل رہا ہے، یعنی بہت پریشان کیا، بہت ستایا، لیکن حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفار کا کوئی حربہ، کوئی داؤ پیچ نہیں چلا، تو انہوں نے آپ کی بیوی کو جو حد درجہ کی مکار چلاک تھی، بہت سارے مال و دولت کے لالچ دے کر اسے اپنے ہاتھ ملایا۔ اور مختصر واقعہ یہ ہے کہ بدنصیب بیوی کے ذریعے کافروں نے حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر کے قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا، اور کافروں پر اللہ تعالیٰ نے قہر و غضب نازل فرمایا، اور انہیں زمین میں پھنسا دیا، اور دغاباز بدنصیب بیوی پر قہر و جلال کی ایسی بجلی گرائی کہ وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جب اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت شمعون کی 1000 مہینوں کی عبادت، بندگی، تکالیف اور جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ سنا، تو بارگاہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، ہمیں تو بہت تھوڑی اور کم عمر ملی ہے، لہٰذا ہم شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عبادت کر کے نیکی اور ثواب حاصل نہیں کر سکتے، یعنی بنی اسرائیل کے نیکوں کے برابر آپ کی امت نیکی نہیں کر پا سکتی ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ ہمارے قریب رحیم آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین اور رنجیدہ ہو گئے، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کو نزول فرمایا، یعنی سورہ قدر کی آیت اور سورہ کو نازل فرمایا، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور خوشخبری دے دی گئی کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بے چین اور رنجیدہ نہ ہو، آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک رات ایسی عطا کر دی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں یعنی اس ایک رات یعنی شب قدر میں آپ کی امت یعنی آپ کا فرما بردار غلام میری
میری عبادت کرے گا تو میرے ولی شمعون کے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب پائے گا۔ ایمان والو، یہ نورانی واقعات جو بیان کیا گیا، اس میں ہمارے لیے ہدایتوں کے چشمے ابل رہے ہیں، اور ہم نصیبوں اور نصیحتوں کے بے شمار شمع جگمگا رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس پرکیف اور بابرکت بارحمت والی رات میں عبادت کرے، ذکر و اشکار کرے، یاد الہی میں گزارے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما، اور ایمان کے ساتھ جب تک رہے دنیا میں تو ایمان کے ساتھ سلامت رکھ، اور جب دنیا سے رخصت ہونے لگے مولا کریم ایمان کے ساتھ رخصت فرما۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔